دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں جنید احسان آفیشیل چینل۔ ہم بچوں اور بڑوں کے لیے ایجوکیشن سے متعلق اپڈیٹ لے کر آتے ہیں، لیکن آج میں بہت اہم ٹاپک آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ جن لوگوں نے کرونا وائرس کی ویکسینیشن کروا لی ہے اور جو کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حکومت پاکستان کی طرف سے ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے، مرہ وار ویکسینیشن ہو رہی ہے۔ اب ہر زبان پر ایک ہی الفاظ ہیں، ایک ہی قسم کی بحث چل رہی ہے کہ ویکسینیشن کروائیں یا نہ کروائیں۔ جن لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی ہے وہ بھی پریشان ہیں، اور جنہوں نے کروانی ہے وہ بھی پریشان ہیں کہ ہم ویکسینیشن کروائیں یا نہ کروائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 قسم کی انفارمیشن میرے تک پہنچی ہے کہ ایک تو میسیج چل رہا ہے کہ 2 سال بعد آپ مر جائیں گے اگر آپ نے ویکسینیشن کروا لی۔ دوسری انفارمیشن یہ ہے کہ ویکسین کے ذریعے آپ کے اندر چپ انجیکٹ کی جا رہی ہے، آپ کو کنٹرول کیا جائے گا اس کے ذریعے۔ جو تیسری انفارمیشن وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس نہیں پھیل رہا تھا، اس ویکسین کے ذریعے کرونا وائرس پھیلایا جا رہا ہے۔ چوتھی انفارمیشن مارکیٹ میں یہ ہے کہ ہمیں اس ویکسین کے ذریعے یہودی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ہماری جو دماغی صلاحیتیں ہیں انہیں کمزور کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ انفارمیشن کے ذرائع کسی کو کچھ نہیں پتہ، یہ ایک سے دوسرے سے یہ باتوں میں انفارمیشن ایک دوسرے کو دی جا رہی ہے، اور یہ بالکل غلط انفارمیشن ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھتا ہوں تاکہ آپ جن لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی ہیں وہ بھی ڈپریشن سے نکلیں، اور جو کروانا چاہتے ہیں ان کا بھی مائنڈ بنے۔ بس ایگزامپل یہ ہے، یورپ کا ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک بندے نے کرائم کیا اور کورٹ نے اسے سزائے موت سنا دی۔ ایز اے ریسرچر اور ڈاکٹر اس کے پاس گئے، اگر آپ ہماری ریسرچ میں شامل ہو جائیں تو آپ کے ورثاء کو مالی طور پر پیکیج دے دیا جائے گا، اور آپ نے ویسے بھی مر جانا ہے، سزائے موت ہے آپ کے سامنے۔ اگر آپ ریسرچ میں شامل ہو جاتے ہیں تو انسانیت کا بھی بھلا ہوگا، آپ کے ورثاء کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ آپ کو ہم پھانسی کے بدلے کوبرا سانپ سے ڈسوائیں گے اور ودن سیکنڈ آپ کی موت ہو جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلو انسانیت کا بھی بھلا ہے اور ورثاء کو مالی طور پر بھی ان کی ہیلپ ہو جائے گی، تو میں ایگری ہوں۔ انہوں نے ایسے کیا کہ کوبرا سانپ اس کے سامنے لے کر آئے، اس کو دکھایا کہ یہ آپ کو ڈسے اور ودن سیکنڈ آپ مر جائیں گے۔ اگر آپ تختے پہ جاتے ہیں تو آپ کو پھانسی ہوتی ہے تو گردن کی جو ہڈی ہے اس میں بہت زیادہ درد ہوگا اور آپ یعنی کہ تکلیف ہوگی، آپ کو یہ کوبرا سانپ ڈسے گا اور فوراً آپ کی موت ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ تیار ہو گیا، سامنے کوبرا سانپ لے کے آ گئے، تو اس کے منہ پر کپڑا ڈال دیا گیا، کوبرا سانپ سامنے سے سائڈ پر کر دیا گیا اس کو دکھا کے کہ یہ آپ کو ڈسے گا، بلکہ اس کے بدلے ایک پین، کامن پین یا سوئی اس کو چبا دی، وہ ودن سیکنڈ مر گیا۔ اب ریسرچر جو تھے اور ڈاکٹر تھے انہوں نے فوراً ریسرچ کی، تمام باڈی کے ٹیسٹ کیے، تو پتہ لگا کہ کوبرا سے زیادہ اس کی باڈی میں پوائزن تھا، زہر تھا۔ تو انہوں نے چیک کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا یہ کیسے ہو گیا، تو اس کا مائنڈ بن چکا تھا کہ مجھے کوبرا سانپ ڈسے گا، حالانکہ اس کو کامن پن چبا دی گئی تھی۔ اور جب ساری ریسرچ کی گئی تو ریسرچ میں یہ پتہ لگا کہ انسان کے جو اندر زہر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے، اور کوبرا سے بھی زیادہ زہریلا اس کے اندر مادہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اس کا ایک انجیکشن نکال کے کوبرا سانپ کو لگایا جاتا تو کوبرا سانپ بھی مر جاتا۔ پھر ایگزامپل یہ ہے کہ گھوڑوں کا استبل تھا، گرو جی کے پاس ان کا ایک نوکر آیا، اس نے کہا کہ 41 گھوڑے ہیں اور میرے پاس آج 40 رسیاں ہیں، میں نے 40 گھوڑوں کو رسیاں باندھی ہیں اور ایک گھوڑے کو رسی نہیں باندھی، میرے پاس رسی نہیں ہے، اگر ہم نے اسے رات کو رسی نہ باندھی تو وہ جنگل کی طرف بھاگ جائے گا اور ایک گھوڑا ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ گرو جی نے کہا کہ آپ جائیں اور اس کو اشارہ کریں جیسے رسی آپ نے باندھ دی ہے، اور نیچے بھی کھنٹے پر ایسے ہی اشارہ کر دیں۔ وہ بندہ گیا اور اس نے اس طرح ہی گردن پہ ہاتھ پھیرا اور نیچے ایک اشارے کی طرح رسی باندھ دی۔ وہ آ گیا، اس نے دیکھا کہ صبح بھی وہ گھوڑا اسی طرح کھڑا ہے۔
اب اس نے 40 گھوڑے کھول دیے، 40 کے 40 گھوڑے جنگل کی طرف چرنے چلے گئے اور وہ گھوڑا وہیں کھڑا ہے۔ وہ گوری جی کے پاس آیا، اس نے کہا کہ وہ گھوڑا اسی طرح کھڑا ہے، وہ نہیں جا رہا، میں نے بلکہ اسے مارا بھی ہے، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ آپ نے کوئی درود کرا ہے، کوئی دم کرا ہے، آپ اس کے اوپر دوبارہ وہ پھونکیں تاکہ وہ ایکٹیو ہو جائے۔ انہوں نے کہا آپ نے اس کی رسی کھولی تو گورو جی کو اس نے بتایا کہ میں نے رات کو رسی باندھی ہی نہیں تھی، کھولنا کیا تھا، آپ کو تمام بات میں نے بتائی تھی کہ میرے پاس ایک رسی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے رسی نہیں باندھی، مگر گھوڑا یہی سمجھ رہا ہے کہ رسی میرے بندھی ہوئی ہے۔ وہ جاتا ہے، دوبارہ اشارہ کرتا ہے اور رسی کو ایسے لگتا ہے، گھوڑا سمجھتا ہے کہ رسی کھل گئی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ودن سیکنڈ گھوڑا دوڑنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ 2 اگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ خدارہ جن لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی ہیں ان کو پریشان نہ کیا جائے، ڈپریشن کا شکار نہ کیا جائے۔ جن لوگوں نے پتہ نہیں کس صورتحال میں لوگ اب رہ رہے ہیں، ایسا پینڈیمک گزرا ہے، پریشان لوگ ہیں، آپ ایسی غلط انفارمیشن نہ پھیلائیں۔ اگر آپ کے پاس ایسی انفارمیشن آتی ہے آپ فوراً ڈیل کر دیں، آپ اس کا حصہ نہ بنیں کہ آپ دوسرے کو فارورڈ کریں اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس مہم کو آپ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ ایک یہ صدقہ جاریہ بنے اور لوگ ڈپریشن سے باہر نکلیں اور بڑے کوئی حادثے سے، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ جیسا ہمارا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے ویسے ہی آگے ہی معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔